اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کی وجہ سے مظلوم کو دیکھ کر، بلکہ مظلوم کو دیکھنے کی بات تو چھوڑیے، سرکار مظلوم کی داستان سن کر کے بھی رو دیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دور جاہلیت کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ۔ وہ عرض کرتے ہیں سرکار میں اپنی بچیوں کے حوالے سے معاشرے کے اندر اس طرح سے زندگی گزارتا تھا کہ بچی کی ولادت پر بچی کو دفن کرنا یا مار ڈالنا یہ میری عادت تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دور جاہلیت کے اندر ایسا ہوا، میں کہیں گیا تھا، میرے آنگن میں ایک بچی کی ولادت ہوتی ہے، میرے گھر میں ایک پھول کھلتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، میری اہلیہ مجھ سے چھپا کر کے کہ بچی میری بچی ہے یہ چھپایا اس نے، اور بچی کی پرورش پڑوس کے اندر کرواتی رہی۔ میں سفر سے واپس آیا، میں نے دیکھا بچی کا گھر کے اندر آنا جانا، میں نے پوچھا کس کی ہے؟ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں بعد میں واضح ہو گیا کہ یہ بچی انہی کی ہے۔ تو اس نے سوچا، وہ کہتے ہیں کہ سرکار میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنی بچی کو لے جانا چاہتا ہوں، لاؤ آج فلاں جگہ پر دعوت ہے، میں بچی کو ساتھ لے جاؤں، لیکن اندر سے دل کے اندر یہ چیز تھی کہ مجھے آج اپنی بچی کو دفن کرنا ہے، میری بچی کی شادی ہوگی، داماد ہوگا، یہ الزام میں کیسے برداشت کروں؟ سوسائٹی میں یہ کلنک میں کیسے لے کر کے رہوں کہ میں کسی کا سسور ہوں اور میرا کوئی داماد ہے؟ یہ کلنک ہوتا تھا اس زمانے کے اندر، میں یہ کیسے برداشت کروں گا؟ وہ اپنی بچی کو لے کر کے جانے لگا تو بیوی نے کہا نیت تو تمہاری صحیح ہے نا؟ کہا ہاں، کوئی فکر کی بات نہیں، میں اپنے دوست کے یہاں لے کر کے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا دیکھیے اس کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا بالکل میں خیال رکھوں گا۔ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ میں اپنی بچی کو لے کر کے نکلا، اللہ اللہ، جنگل و بیابان کا راستہ طے کرتے ہوئے ایک کنویں کے دہانے پر میں پہنچا۔ کنویں میں جب دیکھا بچی نے بھانپ لیا کہ میرے باپ کا ارادہ صحیح نہیں ہے، تو بچی نے میرا دامن پکڑ کے مجھ سے عرض کیا ابا جان، ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھنا، مجھے پھینکنا نہیں، مجھے مار مت ڈالنا۔ کہا نہیں، اور بار بار میں کنویں میں دیکھتا اور بار بار یہ سوچتا بچی کو پھینک دوں یا نہ پھینکوں یا نہ پھینکوں۔ میری بچی میرا دامن پکڑ کے ابا ابا کہتی تھی، لیکن شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو کنویں کے اندر گرا دیا۔ بچی کو کنویں میں گرایا، سر کے بل وہ گری، اور گرنے کے بعد کنویں میں سے گرتے ہی اس نے ابا ابا کہہ کر کے آواز دی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس صحابی نے جب حضور کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، صحابہ بھی رو رہے تھے اور حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ پتہ یہ چلا بچی کسی کی بھی ہو، اگر پریشان ہو تو مصطفیٰ بے چین ہو جاتے ہیں اور غمگین ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مظلوم کی مظلومیت پر آنسو بہانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ کسی کے غم کے اندر کسی کو گرفتار دیکھ کر کے خوشیاں نہیں منانا چاہیے، کسی کو غم میں گرفتار دیکھ کر کے اس طریقے سے زندگی نہیں گزارنا چاہیے جیسے آپ کو کوئی غم ہی نہیں ہے، بلکہ سنو، اگر سوسائٹی کے اندر کوئی مغموم ہو اس کے غم کے حصے دار بنو، اس کے آنسوؤں کے شریک بنو، اس کے غم کے شریک بنو، اور یاد رکھو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سامنے کسی کو بھی مغموم دیکھتے تو سرکار کی آنکھیں بھر جایا کرتی، آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی۔